اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الانبیاء کی پاک بیٹی، سید الاولیاء کی محترم بیوی، سید الشہداء کی معزز ماں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک پر قربان، ان کے پاؤں کے نشانوں پر فدا، ان کی چادر طہیر کے سائے پر نثار۔ کون خاتون جنت؟ اہل بیت اطہار کی عزت، سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی، چادر طہیر کی ملکہ، رجس و نجس سے مبرہ اور حیض و نفاس سے پاک۔ کون زہرا؟ جس نے اپنے نوم و نازک اور پاک ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر اور قرآن پاک کی لوریاں سنا سنا کر اپنے شہزادوں کو پالا، اور جس کی شرم و حیا، عفت و عصمت اور طہارت و پاکیزگی جنت کی حوروں کے لیے باعث رشک تھی۔ کون بطول؟ جو شادی کے بعد شفیق اور پیارے باپ کے نورانی حجرے سے رخصت ہوئی تو 70,000 فرشتوں کی جماعت کا حفاظتی دستہ ناکا زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول چومتا جا رہا تھا۔ جنت کی حوریں راستے میں اپنی عفت کی چادر بچھاتی جا رہی تھی، رضوان جنت آسمان سے پھولوں کی بارش کرتے جا رہے تھے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 227۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خاتون جنت سے بڑھ کر اور کسی کو کھانے پینے، بولنے چالنے، اٹھنے بیٹھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے سے ساری کائنات کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو جس کی عزت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں، نہیں بلکہ نبوت کھڑی ہو جائے، تو پھر اس کے مقام و احترام، عزت و آبرو، طہارت و نفاست کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہو بھی کیوں نہ، جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دیا۔ حضرت موصور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ ارشاد اس لیے فرمایا کہ ابو جہل نے اپنی بیٹی جس کا نام عزا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دینے کی خواہش ظاہر کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول بھی کر لیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھ گئے، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں کسی حرام کو حلال اور کسی حلال کو حرام نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک مکان میں نہیں رہ سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پھر جب تک خاتون جنت رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اشعۃ المعاد جلد 2 صفحہ 380۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے، اس لیے اگر کسی نے نعوذ باللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو اس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی اور وہ کافر ہو گیا۔ بے شک مسلم شریف جلد 2 صفحہ 568۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتی ہوئی تشریف لائیں
और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बिठा लिया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सरगोशी की। बस बात की तो हजरत ज़हरा रोने लगी और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का हुज़्न व मलाल देखा तो फिर कान में कोई बात की तो हजरत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़ी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो मैंने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस सरगोशी के बारे में पूछा तो खातून जन्नत ने फरमाया कि मैं अपने बाप का राज फाश नहीं कर सकती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद मैंने फिर हजरत ज़हरा से इस राज के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि पहली बार जो मेरे बाप सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ राज की बात की थी वो ये थी कि हजरत जिब्राइल मेरे साथ साल में एक दफ़ा कुरान का दौरा किया करता था, मगर इस साल में 2 दफ़ा कुरान मजीद का दौरा किया। मैं समझ गई कि मेरे बाप इस ज़ाहिरी दुनिया में थोड़े दिन और हैं, इसलिए मैं रोने लगी। जब दूसरी बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे राज की बात की वो ये थी कि ऐ बेटी फातिमा, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि तू जन्नत की औरतों की सरदार हो या तमाम मुसलमान औरतों की सरदार हो। हज़रत फातिमा ज़हरा की शर्म हया, मुजस्मा इफ़्फ़त व अस्मत, तस्वीर तहारत व नफासत की इससे बढ़कर और क्या दलील हो सकती है कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान की रूह तो मलकुल मौत कब्ज़ करे, लेकिन जब खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की बारी आए तो उनकी रूह खुदा खुद कब्ज़ करे। ऐ सैयदे दो जहां तेरे पर्दे के निसार, ऐ खातून जन्नत तेरी शर्म हया के कुर्बान, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त आया तो बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर खिदमत हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। नूर दीदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? जवाब आया एक अराबी हूँ। जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों आए हो? अर्ज की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत को आया हूँ। खातून जन्नत ने फरमाया कल आना। आने वाला लौट गया। दूसरे दिन काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तक हुई। हजरत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा कौन है? जवाब आया एक अराबी हूँ। हजरत बतूल ने फरमाया क्यों आए हो? जवाब आया अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाज कुर्सी के लिए बहुत दूर से आया हूँ, अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ। खातून जन्नत ने फरमाया अभी मेरे अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। आने वाला फिर लौट गया। दरवाज़ा नबूवत पर यह दस्तक देने वाला और फिर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर वापस जाने वाला ये इज़राइल था, जिसने इब्तदाई अफ्तलनेस से लेकर आज तक किसी से भी अंदर आने की इजाज़त तलब नहीं की थी और ना ही क़यामत तक करेगा। यहाँ वो जानता था कि दरवाज़ा रिसालत में बैठी हुई पैकर इफ़्फ़त व अस्मत हजरत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अगर मैं इजाज़त के बगैर अंदर चला गया और मेरी नज़रें उनके मासूम चेहरे पर पड़ गईं तो हो सकता है दफ्तर मलाइका से मेरा नाम कट जाए। तीसरे दिन फिर आस्ताना नबूवत का दरवाज़ा खटखटाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर ने फिर पूछा कौन है? जवाब आया कल वाला अराबी हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाज कुर्सी के लिए बहुत दूर से आया हूँ, अंदर आने की इजाज़त दीजिए। हज़रत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर फरमाया कि कल आना। दरवाज़ा फिर हिलाया गया। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मे रहमत खोली और फरमाया बेटी दरवाजे पर कौन है? अर्ज़ की अब्बा जान कोई अराबी है। आज 3 दिन हो गए हैं, हर रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत को आता है, मगर मैं नासाजी मजाज अक़दस के पेश नज़र इसको अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटी को सीने से लगाया और फरमाया कि बेटी ये अराबी नहीं है, ये वो फरिश्ता है जो बाप को बेटे, माँ को बेटी से और भाई को भाई से जुदा करता है, और ये वो इज़राइल है जो तुम्हारे बाप की रूह अक़दस कब्ज़ करके आज तुम्हें यतीम बनाने आया है। इसे मेरे आस्ताने रिसालत और तुम्हारे पर्दे का ख्याल है जो 3 दिन से अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा है, वरना इसने आज तक किसी से इजाज़त तलब नहीं की। और फरमाया बेटी सब्र करो और पर्दा करके दरवाज़ा खोल दो। बस ये सुनकर सैयदे दो जहां की आंखों में से आंसू जारी हो गए। और होते भी क्यों ना, आज ये कौनैन की शहजादी, जन्नत की औरतों की सरदार अपने बाप की शफकत से महरूम होकर यतीम हो रही थी।
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب تک سید دو عالم زندہ رہی کسی نے بھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا، بلکہ تمام دن اور ساری رات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اس لیے کہ رحیم و کریم باپ کی جدائی، پھر یتیمی کا احساس۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر کر روتی، کبھی شہزادوں کو گود میں لے کر آہیں بھرتی۔ جب یہ نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روتی تو عرش کے فرشتے بھی ساتھ روتے، جنت کے غلامان بھی روتے، فردوس کی حوریں بھی روتی، غرض کائنات کا ذرہ ذرہ روتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، کنیزوں نے حوصلہ دیا، مگر خاتون جنت کے لیے باپ کی جدائی کا صدمہ ایک ایسا صدمہ تھا، وہ وہی ایک بیٹی جان سکتی ہے جو ماں کے پیار سے پہلے ہی محروم ہو چکی ہو، پھر باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو کے یتیم ہو جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو چپ کرانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو فرمایا، اے خاتون جنت، میں جانتا ہوں کہ یہ صدمہ تمہارے لیے ایک قیامت ہے، مگر اس رحیم و کریم باپ کی وصیت کو یاد کر کے صبر کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے رونے سے آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے، زمین پر لرزہ طاری ہو جائے اور کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے۔ باپ کی وصیت کے پیش نظر بیٹی نے رونا بند کر دیا، عرض کی، آقا آج رات مجھے میرے باپ کے روزے اقدس پر لے چلنا، بہت ممکن ہے کہ آتش غم فراق آنسوؤں سے بجھ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، ضرور لے چلوں گا۔ آدھی رات ہوئی جب مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں میں خاموشی چھا گئی اور کائنات کا ذرہ ذرہ محو خواب ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دیکھا تو سیدہ بھی ہوش پڑی ہیں۔ چہرہ اقدس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی چھڑکا، بطول کو ہوش آئی، آنکھیں کھولی اور پوچھا، رات کتنی باقی ہے؟ شیر خدا نے فرمایا کہ ابھی آدھی رات ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، پھر مجھے ابا جان کے مزار پر انوار پر لے چل۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اٹھو اور چلو۔ عرض کی، بیٹی زینب اور دونوں شہزادوں کو بھی جگاؤ کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دیا، سر پر چادر طہیر اوڑھی، بازوؤں کو تھاما، اور پھر اس طرح یہ نورانی قافلہ آدھی رات کے وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اور وہ سید دو جہاں جو کبھی باپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو امام الانبیاء اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج آدھی رات کے وقت وہی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر باپ کی تربت اطہر کی زیارت کر کے آتش ہجر و فراق اپنے آنسوؤں کے قطروں سے بجھانے جا رہی ہے۔ اپنے دونوں شہزادے حسن و حسین کو پہلوؤں میں لیے اور اپنی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھے جا رہی ہیں، قدم لڑکھڑا رہی ہیں اور دامن آنسوؤں سے تر ہوتا جا رہا ہے۔ سیدہ نے صد آہ بھری۔ بیٹی زینب نے پوچھا، اماں جان آپ کیوں روتی ہیں اور آہیں کیوں بھرتی ہیں؟ فرمایا، بیٹی مجھے آج وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوتے وقت تو بھی اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی جالی چومنے کے لیے آئے گی۔ آج میرے ساتھ تو ہے اور اس وقت تیرے ساتھ بچی سکینہ ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن و حسین ہیں، کل تیرے ساتھ اون و محمد ہوں گے۔ راستہ طے ہوتا گیا اور منزل قریب ہوتی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی نگاہ اپنے باپ کے روضے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، اے کائنات سے افضل آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خاک سے کیا تعلق؟ اتنا کہا اور روضے پر گر پڑی اور چہرے پر مزار پر انوار کی خاک ملی، اور پھر اتنا روئیں کہ روضہ اطہر پر روز حاضری دینے والے 70,000 فرشتے بھی تڑپ اٹھے اور فرمایا کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر ان مصیبتوں کو دنوں پر ڈال دیا جائے تو وہ راتیں ہو جائیں۔ اور فرمایا، آج سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت پاک سے مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں نہیں پائی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہے لخت جگر کی اپنی شفیق باپ سے محبت۔ اللہ ہمیں بھی اپنے والدین سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔